الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. چلیے ہم شروع کرتے ہیں دعاؤں سے. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ، بے شک میں تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ لیتا ہوں، اور میں تجھ سے ڈر کر تیری ہی پناہ میں آتا ہوں. میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں ہے، اور اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے کوئی نیک اور فاجر آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا، اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، بنایا اور پھیلایا. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، پھیلایا اور بنایا، اور ہر اس چیز کے شر سے
جو آسمان سے اترتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور ہر رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے بہت رحم فرمانے والے۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ مجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جا جس چیز کے ساتھ بھی تو چاہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ بے شک ہم تجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس زور اور طاقت نہیں ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر شخص سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ آج ہم شروع کریں گے اللہم انی اعوذ برضاک۔ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اے اللہ بے شک میں تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ لیتا ہوں، اور میں تجھ سے ڈر کر تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو ویسا ہی ہے جیسے کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے۔ اس روایت کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو آپ کو ٹٹولنے لگی۔ میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلبے پر پڑا۔ اس وقت آپ سجدے میں تھے، آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے، یعنی جیسے سجدہ کرتے ہوئے پیچھے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یعنی اے اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، یا اللہ، اے اللہ، انی اعوذ برضاک، بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس چیز کے ساتھ جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے، یعنی من سخطک، اس چیز سے بچ کر جس سے تو ناراض ہو جائے، یعنی اس چیز کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس سے پناہ مانگتا ہوں جس سے تو ناراض ہو جائے یا اس کی وجہ سے تو مجھ پر غضبناک ہو جائے۔ بندہ مومن کی بہت بڑی خواہش اور طلب یہ ہوتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو۔ اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہم سب کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہوتا ہے جو اس کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے، یعنی اپنی جان دینا بھی اس کو معمولی لگتا ہے
کسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جان سے بڑی تو کوئی چیز نہیں نا، دنیا بھر کی دولت خرچ کر لیں تو آپ اپنی جان واپس نہیں لا سکتے۔ یعنی وہ چیز کتنی عظیم ہوگی جس کے لیے انسان اپنی جان لٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر بے حد شفقت کرنے والا ہے، یعنی وہ اس سے کم پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب سوچیں کہ کیا ہم اللہ کی رضا کی خاطر جان دے سکتے ہیں؟ جان تو کیا اپنی خواہشات بھی قربان نہیں کر پاتے، مال بھی جو اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے اتنا نہیں دے پاتے جو ہم دے سکتے ہیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی سکلز، یعنی کوئی بھی چیز۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی رضا کی ایک طلب ہونی چاہیے، اس کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے، اس کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ مسند احمد میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے، یعنی کوشش کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ رہو کہ اس پر میری رحمت ہے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو، یعنی جو بھی اس کوشش میں لگا رہتا ہے۔ حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، پھر ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ 7 آسمانوں والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں کیا کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں۔ پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے، یعنی لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اور کون دنیا کا لالچ رکھتا ہے۔ تو اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، وہ اس کے لیے پھر کیا کرتا ہے؟ ان کاموں کی، ان اعمال کی تلاش میں رہتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اور ان کو کرتا بھی ہے۔ ان کلمات، ان اذکار، ان اعمال کی کو بجا لانے کی اٹ موسٹ اسٹرگل کرتا ہے جس سے وہ اپنے رب کو راضی کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کلمات اور ان باتوں سے بچتا بھی ہے جو رب کو ناراض کرتی ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے بات منہ سے نکالتا ہے اور اسے وہ کچھ اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے، اس کے ہاں اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے ایسے ہی میں نے معمولی سی بات کی ہے، لیکن اس کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ کانشیسلی بات کرنی چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا وقت اور اہمیت ہوگی، کیا میرا یہ کلمہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے۔ اور بندوں کی رضا، ایک طرف تو اللہ کی رضا ہوتی ہے نا، دوسری طرف بندوں کی رضا ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا، اللہ اسے لوگوں کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا، اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ اسے پھر لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کا معاملہ لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ ان کاموں کا علم بھی ہونا چاہیے جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور ان کو کرتے بھی رہنا چاہیے اور ان کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ چند ایک چھوٹے چھوٹے اعمال جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ان میں سے ایک پانی کا ایک گھونٹ پی کر یا کھانے کا ایک لقمہ کھا کر شکر ادا کرنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، الحمدللہ کہنا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ کوئی اس کی حمد و ثنا بیان کرے، اس لیے حمدیہ کلمات کو
اپنا شعار بنا لینا چاہیے. اس کتاب کے شروع میں ہے، میں نے پڑھائے بھی ہیں کافی تفصیل سے، کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اس میں مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہا کریں. پہلے بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ مثلاً دن میں آپ جس جس جگہ پر جاتے ہیں وہاں ایک ایک جگہ پر ایک ایک کلمہ باندھ لیجئے کہ یہ جب میں نے یہاں کھڑے ہونا ہے، یہ کام کرنا ہے تو یہ والا کلمہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے تو یہ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تھوڑے دن اگر یاد دہانی اپنی کر پاتے رہیں کہ اپنے آپ کو، تو بہت سارے حمدیہ کلمات، کیونکہ ہر کلمہ کا اپنا ہی ایک لطف ہے اور اپنا ہی ایک اجر و ثواب ہے. اسی طرح خیر کے کاموں میں دوڑ لگانا، جو بھی نیکی کا کام سامنے آیا، کوئی اپرچونٹی ملی، اس کو اویل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نیکی کے کاموں سے بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ ان کی طرف بھاگنا چاہیے. انبیاء علیہ السلام کی صفت قرآن مجید میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا کیونکہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، دوڑ لگا دیتے تھے. تو اگر آپ ضرورت مندوں، حاجت مندوں، غریبوں اور کسی بھی اعتبار سے محتاجوں کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جہاں پتہ چلتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ حصہ اپنا ڈالتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ ہے. اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنا، ان میں صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، ان میں صرف ان کو کوئی کپڑا پہنانا نہیں ہوتا. انسانوں کی کئی ضروریات ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ دکھی ہوتے ہیں، وہ اداس ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کی کوئی فزیکل نیڈز ہو سکتی ہیں، پیاسے ہو سکتے ہیں، کسی بچی کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں تو اس کی شادی کا مسئلہ ہے، کوئی اپنی شادی کے حالات سے بہت پریشان ہے، کسی کو اپنے بچے کو تربیت کرنا نہیں آ رہا اور وہ اس کے لیے پریشان ہے، وہ بچہ اس کو ستا رہا ہے ماں کو اور اس کو کوئی طریقہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کرنا کیا میں نے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں کیوں اس جھگڑے میں پڑوں، میرا تو بہت وقت لگ جائے گا. نہیں، اگر آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا کچھ بھی علم ہے، کوئی سلیقہ ہے، کوئی طریقہ ہے، کوئی تجربہ ہے، آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے، تو آپ وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، وہ اس کو دے سکتے ہیں. بینگ نانی دادی، آپ بہت سی ایسی کنٹریبیوشن اپنے بچوں کے سلسلے میں کر سکتے ہیں جہاں ان کے بچے ان کو تنگ کر رہے ہوں یا انہیں سنبھالنا نہ رکھے. کہ جو بھی کام پہلی دفعہ کیا جاتا ہے وہ مشکل ہی ہوتا ہے، چاہے آپ نے اس کے بارے میں تھیوری کتنی بھی پڑھ رکھی ہو، لیکن عمل کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو کسی بھی طریقے سے آپ سوچا کریں کہ میں اللہ کے بندوں کو کیسے خوش کر سکتی ہوں. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ یعنی اللہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، لوگوں میں اللہ کو زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ اور نفع دینے والا، جو دوسروں کے کام کا ہو. اور اللہ عز و جل کو زیادہ پسندیدہ کام یہ ہے کہ تو مسلمان کو خوشی پہنچائے، اس سے مصیبت دور کرے، یا اس کا قرض چکوا دے، یا اس سے بھوک کو دور کر دے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ جب سے الہدا شروع ہوا ہے، تو الہدا کو جب آغاز ہوا تھا 1994 میں، تو اس کو ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن کے طور پہ رجسٹر کیا گیا تھا. تو ویلفیئر میں ہر طرح کی ویلفیئر آتی ہے، اس میں انسان کی دینی ضرورت بھی آتی ہے، اس میں انسان کی مادی ضروریات بھی آتی ہیں، اس میں انسان کی نفسیاتی ضروریات بھی آتی ہیں. تو پھر ان مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے صرف ہمیشہ کبھی تعلیم نہیں دی گئی. جہاں بھی کوئی کلاس شروع کی جاتی ہے یا جہاں بھی، تو وہاں ان کو رغبت دلائی جاتی ہے کہ مختلف جو خیر اور بھلائی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ الہدا کے پروجیکٹس ہوتے ہیں یا پھر کوئی اور جینون شخص، یعنی فراڈ بھی تو بہت ہے نا، جینون شخص کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس سے انسانیت کی فلاح اور بہبود کا مقصود ہو، تو اس میں ضرور آگے بڑھیں اور اس میں حصہ ڈالیں.
اور معاشرے کے ایسے طبقات تک پہنچیں جو آپ کی مدد کے انتظار میں ہیں یا مستحق ہے۔ اسی لیے پھر باقاعدہ کاؤنسلنگ کا ایک شعبہ قائم کیا گیا ہے کہ ایسی خواتین جو کہ پریشان حال ہوں، کسی طرح بھی ضرورت مند ہوں، ان کی مدد کی جائے۔ پھر اسی طرح کئی قسم کے پروجیکٹ شروع کیے گئے تاکہ لوگوں کی ضرورت اپنی حیثیت کے مطابق دیکھیں۔ خواتین کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا کام کرنے کی، ان کی یعنی کچھ کام ایسے ہیں جو صرف مرد ہی کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جہاں جہاں مردوں کی ٹیمیں ہوتی ہیں، جیسے آج کل سیلاب آیا ہوا، تو الحمدللہ آج صبح بھی مجھے پاس ساری رپورٹ آئی ہے کہ کیسے کیسے الحمدللہ ہماری ٹیم ایسی ایسی جگہ پر پہنچی ہوئی ہے، کھانا کھلا رہے ہیں لوگوں کے لیے، ٹینٹ کا انتظام کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں جو لوگ گھر بے گھر ہو جاتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے گھر کا سارا سامان، آپ سوچئے، میں تو وہ وہاں رکھ کے اپنے آپ کو دیکھتی رہتی ہوں، جو وہ تصویریں میں دیکھتی ہوں، ایک ایک ایسی جھونپڑی نما بھی جو میرے پاس آئی ہیں، جھونپڑی نما سا ٹینٹ ہے، اس میں ایک ایک چارپائی ہے، اور اس کے اوپر سارا خاندان جو ہے نا وہ نیچے کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل آتی ہیں۔ تو زندگی جو ہے وہ بڑی دوبھر ہو گئی ہے، بستیوں کی بستیاں، گاؤں کے گاؤں جو ہے نا صفائی ہستی سے مٹے ہیں، اور قبرستان ایسے فلیٹ ہو گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ امن میں رکھے اور اس طرح کے تکلیفوں سے محفوظ کر رکھے جو قدرتی آفات ہوتی ہیں۔ بندہ بڑا کمزور ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی، میں ایسے دیکھ رہی تھی، میں نے کہا گھر میں چھوٹی ضرورت کی بعض کا تو بڑی قیمتی نہیں ہوتی مگر بڑی ضروری ہوتی ہیں، ان کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا۔ ایک گرم ڈھکن اٹھانے کے لیے جو کپڑا یا گلاب ہی ہوتا ہے، وہی آگے پیچھے ہو جائے نا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اسٹک ہو جاتے ہیں کہ اب یہ کیسے اٹھائیں، ایک چھوٹی سی بات ہے۔ تو وہاں تو پھر حال ہی خراب ہے۔ تو انسان کو یعنی جہاں بھی ہو سکے، جس بھی، اور ضروری نہیں کہ آپ بہت دور ہی کسی کی مدد کر رہے ہیں، نیکسٹ ڈور نیبر بھی آپ کا کوئی ہو سکتا ہے، کہیں پر بھی جہاں آپ کو پتہ چلے کہ انسان دکھی ہیں، ضرورت مند ہیں، بھوکے ہیں، پریشان حال ہیں۔ الحمدللہ یہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ الہدیٰ میں فوڈ بینک ہے، اور اسی طرح اور بھی نیڈی فیملیز کی مدد کی جاتی ہے مختلف طریقوں سے، جو بھی ہو۔ اور آپ لوگوں سے کہوں گی کہ اب آپ کی پڑھائی کا بوجھ اگر کچھ کم ہو تو جو آپ کو اللہ نے صلاحیت یا وقت یا ریسورسز دی ہیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالیں۔ مختلف جو یہاں لوکل کمیونٹی میں ضرورت مند لوگ ہیں، تاکہ وہاں پر چاہے ونس اے منتھ، چاہے ونس اے ویک، چاہے ونس یعنی بائی ویکلی، جو آپ کے پاس سہولت ہو، تو ان چیزوں کو بھی آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھانے کی، کیونکہ ہمارا دین ایک پریکٹیکل دین ہے۔ وہ ہمیں صرف پڑھنے لکھنے کا کام نہیں دیتا، بلکہ جو کچھ ہم پڑھے لکھیں پھر اس کو کہیں نہ کہیں استعمال بھی کریں، تو یہ اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح تواضع اختیار کرنا، ہمبل ہونا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، آواز میں آہستگی، بات میں آہستگی، کسی کے سر نہ چڑھنا، کسی کے ساتھ شاؤٹ نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بدتمیزی سے بات نہیں کرنا، اچھا اخلاق۔ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے بھاری نیکی انسان کے میزان میں اچھا اخلاق ہوگی، اور ظاہر ہے کہ جہاں انسان بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، بہت پریشان حال ہوتا ہے، وہاں اس کا اخلاق بھی خراب ہو جاتا ہے، چاہے ہم گھر میں ہوں چاہے ہم ورک پلیس پر ہوں۔ تو اس میں اپنے تھکاوٹ کو اور موڈ کو اور جذبات کو کنٹرول کر کے دوسرے کی مدد کرنا جو ہے، یہ بھی پھر اللہ کے پسندیدہ بندوں کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ سے ملاقات کا شوق اور دیگر نیکیوں کے کام جو اللہ کو راضی کریں۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، یعنی میں اس عمل کے ساتھ تیری پناہ اور تحفظ طلب کرتا ہوں جس سے تو مجھ سے درگزر فرمائے، یعنی اس عمل سے بچنا چاہتا ہوں جس سے تیری سزا واقع ہو، اس کو چھوڑ کر وہ کرنا چاہتا ہوں جس سے تیری معافی ملتی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کن یعنی کاموں سے ملتی ہے، ان کو ہمیں اپنے پرائرٹی لسٹ میں رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بخشش کو لازم کرنے والے امور سلام کو عام کرنا اور اچھی گفتگو کرنا ہے، یعنی اگر کوئی سلام زیادہ کرتا ہے تو یہ بھی اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے،
بمعافاتک من عقوبتک، یعنی عقوبت سے نکل کر آپ معافی کے سرکل میں آ جائیں گے۔ پھر اسی طرح لوگوں کو تکلیف سے بچانا، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے لوگ تکلیف ہو۔ اچھا، بعض اوقات تکلیف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے راستے میں کوئی چیز رکھ لی تو وہ تکلیف ہوگی، وہ تو ہوگی، وہ تو نظر آ رہی، لیکن کچھ لوگ کچھ ایسی ہڈن تکلیفوں سے دوسروں کو نہیں بچاتے جو خود ان کو بادر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ پبلک ٹوائلٹ یوز کر رہے ہیں اور آپ فلش کیے بغیر باہر نکل گئے ہیں، ایک مثال ہے، یا پانی پھینک کے نکل گئے ہیں، یا اور اسی طرح کے کام۔ اب آپ نے کیا کیا؟ دوسرے کو تکلیف دی کہ آپ کی گندگی کوئی اور آ کے صاف کرے۔ کتنی عجیب بات ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ بھول جانا ایک اور بات ہے، لیکن پرواہ نہ کرنا اور بس ایسے ہی زندگی گزار دینا۔ تو اسی طرح کھانے کے بعد دعا پڑھنا، یہ بھی انسان کے لیے بخشش کا باعث بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھا کر یوں کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تو جو یہ دعا پڑھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کھانا کھا کر۔ اب چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اگر یاد ہوگی تو پھر ہی پڑھیں گے نا، تو اس کو یاد کر لینا۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا نا کہ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، تو ایسے کام، یعنی معافات میں وہ کام مجھے ملے یا میں کروں کہ جس سے میرے گناہوں کی معافی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہم استغفر اللہ کہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ معاف کر دے، اللہم انک عفو تحب العفو۔ اب اسی طرح مثال کے طور پر جب اذان ہوتی ہے تو اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کسی صحابی نے آپ سے پوچھا کہ کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک العفو والمعافات، تو وہ بھی معافاتک، ٹھیک ہے؟ اب روزانہ آپ کو الحمدللہ یہاں ظہر کی اذان سننے کو ملتی، اس وقت اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ اپنی باتیں بند کریں اور ہم دعا مانگیں اور یہ دعا پکی کر لیں اس ٹائم کے لیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات، ٹھیک، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں یہ پوری دعا پڑھیں، آدھی نہیں۔ تو یہ اگر ہمیں مل جائے تو سارے مزے ہی مزے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اتنے سے 4 لفظ یاد کرنے میں ہمیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن اول تو ہمیں علم نہیں ہوتا، دوسرا اس کا فائدہ نہیں پتا ہوتا، پتہ علم آ بھی جاتا ہے تو ہم پرواہ نہیں کرتے، اس لاپرواہی سے ہمیں نکلنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں تجھ سے ہی، یعنی تیرے غضب، عتاب، سزا سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، تیری رحمت کے ذریعے ہی مجھے معافی ملے گی اور میں عذاب سے بچ سکتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو میں تجھ سے ہی معافی مانگتا ہوں، میں تجھے چھوڑ کے کہیں اور نہیں جا سکتا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ، اگر کوئی ایک ناراض ہو گیا تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو ریپلیسمنٹ مل جائے گا، لیکن اللہ اگر ناراض ہے تو کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی بندہ جب اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے تو پھر اسی کی طرف بھاگتا ہے۔ دنیا میں کسی کی پکڑ سے ڈرتے ہیں ہم تو اس سے بھاگ جاتے ہیں، جی ہاں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ کی خشیت جو ہے وہ بہت اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بدلے میں جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نعمتیں صرف کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں یا مال و دولت ہوتا، نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان خوف اور غم سے نجات پا جائے۔ تو اللہ کے بندوں میں خشیت ہوتی ہے، اور باقی جو دنیا میں تکلیف دینے والی چیزیں ان کا ایک خوف ہوتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ بھی کم ہونے لگتا ہے کیونکہ اللہ پہ بھروسہ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ ایسے لوگ پھر موت سے بھی نہیں ڈرتے۔
موت کا ڈر بھی نکل جاتا ہے. جب اللہ کی قربت اور اللہ کی محبت اور انس کا احساس ہونے لگتا ہے تو پھر اس خوف سے بھی بندہ آزاد ہو جاتا ہے. جو عام چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کا ڈر اس کا ڈر، یہ عام بندوں کو نہ خوف زدہ کرتی ہیں، لیکن جو خاص بندے ہوتے ہیں نا ان کا خوف بھی خاص ہوتا ہے اور وہ اللہ ہی کا خوف ہوتا ہے. باقی چیزوں کا خوف اس خوف پہ حاوی نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوف باقی تمام چیزوں پہ حاوی ہو جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ اللہ کی خشیت کیسے اختیار کی جائے، اللہ کا خوف کیسے دل میں آئے. جتنی اللہ کی پہچان زیادہ ہوگی نا اتنا ہی خشیت بڑھتی چلی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کو وہ خوف پسند ہے جو اس کی عظمت اور محبت کی بنا پر ہو. اور یہ ایک عظیم نعمت ہے جس کے بھی دل میں یہ خوف آ جائے. ایسا انسان کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا، اور ایسا انسان یعنی اللہ کی خشیت بندوں کو کامیابی عطا کرتی ہے. اور اللہ کے خوف سے غافل ہو کر اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنا اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. اور عقل مند انسان کون ہے؟ جو مرنے کو یاد رکھتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے، کیونکہ موت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ. گویا دوسرے لفظوں میں اللہ کی ملاقات کی تیاری کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے نا. یہاں پر تو جو کچھ بھی ہم کریں یہ دراصل تیاری ہے وہاں جانے کی، وہاں کے لیے کچھ اکٹھا کرنے کی. اینی تھنگ یو ڈو، اگر نیت درست ہوگی نا وہ سب وہاں کے لیے جمع ہو رہا ہے، یا وہاں کے اچھے کے لیے ہو رہا ہے یا برے کے لیے ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم وہاں آگے کی زندگی میں کیا چاہتے ہیں. یعنی کچھ بھی کرتے ہیں نا، کرتے کرتے روک کے اپنے آپ سے پوچھا کریں میں کیوں کر رہی ہوں، مجھے اس کے بدلے کیا چاہیے، اور اس کا مجھے کہاں کیا فائدہ ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا. اور یہ انسان کی آخرت کی تیاری کے لیے فائدہ. تو غافلوں کی زندگی سے نکلنا، غفلت کی زندگی سے نکلنا چاہیے، کانشیس لائف گزارنی چاہیے. یعنی اپنے کاموں کو رک کے سوچنا چاہیے کہ جس چیز کے لیے میں بھاگ دوڑ کر رہی ہوں یہ کیا واقعی کرنے کے لائق بھی ہے کہ نہیں. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. تو بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. تو اس بات کا اقرار کر لینا کہ اللہ میں حق نہیں ادا کر سکتا، تو اس سے زیادہ تعریف کے قابل ہے. تیری عظمت کہیں زیادہ ہے کہ جس کو میں نے ابھی تک پایا ہی نہیں. اور یہ عظمت کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ تو بہت بڑا ہے اور میں بہت چھوٹا ہوں، میری ہستی نہیں کہ میں آپ کی تعریف کا حق ادا کر سکوں. اور انسان کے لیے خود کی تعریف کرنا جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اللہ کی تعریف کرنا پسندیدہ ہے. اور ہم عام طور پہ جب بندوں کی تعریف چیزوں کی کرتے ہیں تو بعض اوقات ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں. جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو کوئی فیلنگ ہی نہیں ہوتی بعض اوقات. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بس ایک زبان کی پٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جتنا بھی مبالغہ کیا جائے وہ کم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیے. جی آپ میں سے کوئی ہے، ورنہ میں آن لائن لے لیتی ہوں. استاذہ جی، یہ جو ابھی بات ہوئی ہے کہ لوگوں کے غم سن لینے چاہیے اور ان کی تکلیف دور کرنی چاہیے. بعض اوقات لوگ بس اپنا غم سنانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں مطلب وہ غیبت میں تو نہیں آئے گا اگر وہ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ اور اگر آپ نہ جانتے ہو اس کو تو خیر ہے، کوئی بات نہیں. اور اگر آپ جانتے ہیں تو پھر دفاع کریں. دفاع میں بھی وہ بات نہ مانے اگر ہم سمجھائیں، کوئی بات نہیں، اس وقت نہیں مانیں گے لیکن بعد میں سوچیں گے. مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو صحیح بات ہوتی ہے نا وہ کر دینی چاہیے. یہ سوچ کے نہیں رہنا چاہیے کہ کیا پتہ یہ نہ مانے. نہیں، نہ مانے تو نہ مانے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، ہم تو اپنا حق ادا کرنا نا. سر جی، یہ دعا سجدے کے مسنون اذکار میں بھی ہے نا. تو جب ہم نماز کے اذکار یاد کر رہے تھے تو جب ہم اس دعا کو یاد کر رہے تھے وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، اس کی ماں جب اس کو ڈانٹتی ہے یا اس پہ غصہ کرتی ہے تو وہ بچہ کہاں جاتا ہے؟ واپس پلٹ کے ماں ہی کے پاس آتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ ماں سے بڑھ کے اور کوئی چاہنے والا ہے ہی نہیں.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کے تو ہمیں کوئی بھی نہیں چاہ سکتا. اور یہ دعا اتنی خوبصورت ہے کہ جب سجدے میں اس کو واقعی دل کی گہرائیوں سے مانگتے ہیں نا تو اللہ کی محبت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. بالکل. جی آگے لے آئیے. آگے اچھا شالہ جی کو دے دیں پھر آگے لے آئیے. استاذہ جی ابھی جو آپ نے سیلاب کے حوالے سے بات کی نا اس میں بس تھوڑا سا یہ ایڈ آن کرنا چاہ رہی تھی کہ کوئی ایریا بھی جو ہے نا وہ بچا نہیں ہے اس سے. تو کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بڑے خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں تو گھروں کی ڈیکور پہ لوگوں نے کروڑوں کے حساب سے خرچ کیا ہوا تھا, جو کہ بستیاں اس لپیٹ میں آئی ہوئی ہیں اور اس وقت وہ اتنے برے حال میں ہیں جیسے آپ نے بتایا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو جتنا ان کی ہیلپ کر سکے ضرور کریں. وہ سارے کے سارے بیچارے ضرورت مند لوگ نہیں ہیں, اس وقت کے حالات نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ بالکل بیچارے کھانے تک کو محتاج ہیں. اگر ہماری طرف سے کھانا نہیں جائے گا تو وہ بھوکے سوئیں گے بیچارے. خدا والے جی ہاں, جو ضرورت کی چھوٹی موٹی گھر کا تو سارا سامان ہی چاہیے ہوتا ہے. آواز نہیں آ رہی. ہیں وہ جاتے ہیں, سب سامان ختم ہو جاتا ہے, پھر واپس آتے ہیں, پھر کلیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو جتنا بھی آپ دیں گے وہ ٹرانسپورٹیشن بھی ایک الگ مسئلہ ہے. جی لائیے آگے لے آئیے. استاذہ جی یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے والی جو بات ہے تو اس میں کیا لمٹ کریں, اس لیے کہ ہو جاتا ہے کہ قرآن دیکھیے اللہ نے جو حدود بنائی ہے نا, ابھی شروع میں نے کرائٹیریا دیا نا, اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کے ذریعے بندوں کو خوش نہ کریں. یہ ایک کرائٹیریا ہے. ٹھیک ہے, کسی کی خوشی کے لیے اس طرح نہ آپ پیچھے جائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھے. جی آپ بولیے. جی استاد سے جیسے ہم جا رہے ہیں کہیں ٹریول کر رہے ہیں, بیگ بنانا شروع کرتے ہیں, آپ نے کہا اللہ سے ملاقات کرنی ہے, وہ تو کرنی ہے. اب ذاتی راہ میں کیا لے کے جائیں؟ اگر میں آج اپنا بیگ بناؤں, میں سوچ رہی تھی پہلے آپ نے کہا خشیت اللہ, پھر حمد و ثنا, تسبیح, اذکار, اعمال نیک اعمال, اس کے علاوہ میں اب اپنے بیگ میں کیا کیا ڈالوں؟ جو پڑھتی ہے نا قرآن و سنت میں سے, اس میں سے روز ایک چیز پکڑ کے اپنی ہیبٹ میں ڈالنے کی کوشش کریں. عادات میں نہ, یعنی بیگ تو وہ ایک امیجنری بیگ ہوگا نا, لیکن اصل میں تو اپنی عادات کو بدلنا ہے. دو چیزیں, ایک کرنے والے کام اور ایک ناراض کرنے والے چھوڑنے بھی ہیں. یہ بھی ہے جن کاموں پہ لعنت کی گئی ہے یا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں. استاذہ ایک موقع جس پر اکثر فیملیز میں آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں, شادی کا موقع یا غم کا موقع, تو اٹ از سو سیڈ کہ آپ کو ایٹ ٹائمز اپنی فیملی کے ساتھ یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ, لیکن آپ کے ساتھ جی اس میں یہ ہے کہ عین اس دن اسٹینڈ نہ لیں کیونکہ اس سے ایک اور فساد اٹھے گا. ٹھیک ہے, وہ یعنی کہ نا کہ مکھی پہ مکھی مارنا, وہ آپ اس سے پہلے ذہن سازی کریں, خاندان میں ایسا کام کریں کہ جس سے ان کو پتہ چلے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. پھر بھی اگر وہ کریں تو پھر ان کو پتہ ہوگا کہ آپ اس میں شریک ہونے والے نہیں. لیکن عین اس دن کھڑے ہو کے تو کوئی تقریر شروع کر دیں یا ناراضگی, کیونکہ یہ بھی نسین میں نے دیکھے ہوئے ہیں, اس سے دین بدنام ہوتا ہے, اس سے دین والوں کی بد اخلاقی اور بدتمیزی کہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے, تو ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. چلیے ٹھیک ہے, میں اب آن لائن کمنٹ لوں گی. ٹھیک جی مریم سلیم. استاذہ ابھی آپ بات کی تھی تکلیف دینے کی, تو میں سوچی تھی بعض اوقات یعنی اگر بیماری کی کانٹیکس میں شفا کی دعائیں کا, تو بعض اوقات اگر ہماری اپنی طبیعت خراب ہو تو ہم اب اگر ایکسٹرا جو ہم کام کر سکتے ہیں نا وہ کسی پہ ڈال دیں تو وہ بھی اگلے کی تکلیف کا باعث ہوتا ہے. اور بعض اوقات لوگ ہم سے اتنے سوال کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بڑا تکلیف کا باعث ہوتا ہے. تو اس پہ بوتھ ویز ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے. جی ہاں ٹھیک ہے, شکریہ. جی سونیا. جی استاذہ, جیسے آپ کہہ رہی تھی نا کسی کو تکلیف دینے کی, اسی ریفرنس میں بات کرنا چاہوں گی. ابھی سنڈے کی بات ہے کہ میری ایک سسٹر نے نیو گھر میں موو ہونا تھا تو انہوں نے ہمیں بلایا تھا. تو اس طرح میری 2 سسٹر آلریڈی موو ہوئی تو انہوں نے بلایا, تو میرے ہسبینڈ نہیں جا سکے, وہ 2 جاب کرتے ہیں. تو وہ میری بڑا شکوہ کرتی تھی نا, تو میرے ہسبینڈ نا سنڈے کو اس سسٹر کے گھر جانا چاہتے تھے کیونکہ ان کا جھکاؤ اس کی طرف تھا. میں بڑی کشمکش میں پڑ گئی, میں نے 2 دن پہلے ہی دعا مانگنا شروع کر دی, اللہ کوئی ایسا رستہ نکال کہ ان کا دل نہ دکھے. استاذہ سنڈے کو مجھے ایسا مائگرین سٹارٹ ہوا کہ وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی, اینڈ نہیں رک رہی تھی, بس جس ایسے ہی بس سارا دن.
तो फिर मेरे हस्बैंड ने 4 बजे फिर जॉब पे जाना था, वो चले गए। मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये मेरी दुआ की कबूलियत का नतीजा है, ये तकलीफ मुझ पे आई। मैं इतना अल्लाह का शुक्र भी अदा किया क्योंकि इसमें मेरी 2 बहनों को तकलीफ नहीं हुई ना। अल्हम्दुलिल्लाह आपने तकलीफ उठा ली। और जी, बहुत ज़्यादा, इतनी वो शदीद माइग्रेन थी कि मैं ये देखे नमाज में ना, 2 ये अल्लाह का की। कितना बड़ा एहसान कि आपको समझ आ गई कि ये तकलीफ के पीछे हिकमत क्या है और इसका फायदा क्या हो रहा है। जी, थैंक यू। नैयर। जी उस्ताद जी, जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाज़ औक़ात हम नेकी कर रहे होते हैं तो हिकमत के साथ नेकी करना, कि दूसरों को उस तरह से मदद करना जो उनकी ज़रूरत है, और फिर ऐसी बातों से भी इज्तनाब करना। मदद तो हम सम टाइम कर देते हैं, लेकिन बाद में हम अपने रवैये पर उस पर भी गौर रखें कि दूसरों को अज़ियत ना दें नेकी के बाद किसी तरफ से भी, बातों के ज़रिए या अपने रवैये से, जी, रवैये फैमिली हो से या आउटसाइड हो। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। रवैया भी बड़ा अहम होता है। बाज़ वक़्त बातें तो नहीं हम करते, लेकिन ये कि मूड ऑफ कर लेते हैं। हुमा समी। जी उस्ताद जी, कल भी सुबहानअल्लाह टाइम मैनेजमेंट की बात हुई और आज भी इस बात को हम देख रहे थे कि गफलत की ज़िंदगी से निकलना चाहिए। और इस दुआ में जो अल्लाह की रज़ा की बात हुई और अल्लाह की नाराज़गी के कामों से बचने की बात हुई, तो इसके लिए भी हमें पहले तो जानने की ज़रूरत है ना कि अल्लाह की रज़ा के काम क्या हैं और उसकी नाराज़गी के काम क्या हैं। और फिर उसके बाद अलर्ट रहकर उसकी प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि हम कौन-कौन से ऐसे काम करें जिसे हम वाक़ई में, जैसे हम खाना बनाते हैं, दिन में अपने दूसरे काम करते हैं, इस तरह हमें इन कामों की भी प्लानिंग करनी चाहिए कि इसके ज़रिए मैं अल्लाह की रज़ा कैसे हासिल कर सकती हूँ, या मैं ये काम अपनी जैसे भी आपने आदत की बात की, तो हमें अपनी आदतों में ये चीज़ बनानी चाहिए जिससे कि हम अल्लाह को राज़ी करने वाले काम भी करें और फिर ऐसे कामों से प्लानिंग के साथ बचें भी। हैज़र्डली नहीं बल्कि प्लानिंग के साथ कामों को करें इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। और कहीं ना कहीं लिख लें ताकि अगर भूलें तो फिर याद आ जाए, या कोई एक दूसरे को याद करवा दे, क्योंकि बाज़ वक़्त हम जोश में काम शुरू कर लेते हैं, कुछ दिन के बाद किसी सफ़र या बीमारी की वजह से रुकावट आती है और फिर उसके बाद दोबारा वो शुरू ही नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट दुआ। أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. इससे मिलती जुलती एक दुआ है। एग्जैक्टली इस दुआ की सनद तो इस वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन इससे मिलती जुलती एक दुआ है जिसमें आता है वबी अस्माइल्लाहिल हुस्ना कुल्लिहा। ठीक है ना? तो जहाँ तक इस दुआ का ताल्लुक है तो इसके बारे में काबिल अहबार ने कहा, अगर मैं चंद कलिमात ना पढ़ा करता तो यहूदी मुझे गधा बना देते। लोगों ने पूछा वो कलिमात क्या हैं, तो काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये कलिमात बताए। तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह हर हाल में लेते रहना चाहिए, हर शर से बचने के लिए। तो आऊज़ु बिवजहिल्लाहिल अज़ीम, मैं अल्लाह के चेहरे, अजीम चेहरे की पनाह लेता हूँ। ठीक है, यानी अल्लाह अल अजीम के चेहरे की पनाह, मुराद अल्लाह ही की पनाह है, यानी वो ज़ात जिसकी अजमत के बराबर कोई और चीज़ है ही नहीं, किसी और को वो अजमत हासिल ही नहीं, क्योंकि सारी उसकी मखलूक है, सब उसके बंदे हैं। अल्लाह के बगैर कोई जिंदा भी नहीं रह सकता, कायम भी नहीं रह सकता। तो यहाँ पर यानी
یعنی یہاں اللہ کے وجہ کی بات ہوئی ہے اور پھر اللہ کی عظمت کی بات ہوئی ہے، اللہ العظیم۔ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، اور اللہ کے تمام کلمات، کلمات پہ پہلے کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، یعنی کوئی نیک ہو یا بد ہو اس سے آگے نہیں جا سکتا، تمام لوگوں کا احاطہ کرنا مقصود ہے یہاں پر۔ جیسے سورۃ الانعام میں آتا ہے نا خشک اور تر چیز، تو ہر چیز یا خشک ہے یا تر ہے، مطلب ساری چیزیں، کلام کا ایک اسلوب ہے۔ ما علمت منہا وما لم اعلم، جو میں جانتا ہوں میں جو نہیں جانتا، من شر ما خلق وبرأ وزرع، تو برأ وباسماء اللہ الحسنی کلہا، اور اللہ کے سارے نام، کلمات اللہ بھی اور اسماء اللہ بھی۔ اللہ کے کچھ نام تو ہم جانتے ہیں قرآن و سنت میں جو آئے ہیں، لیکن کچھ نام ہمیں علم بھی نہیں، اس لیے وہ جو دعا ہے نا اس کے پیچھے میں تفصیل سے وضاحت کر چکی ہوں، جس میں آتا ہے اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ ان ناموں کا بھی میں وسیلہ لیتا ہوں، واسطہ لیتا ہوں، دیتا ہوں جن کو جو آپ کے علم غیب کے، جو آپ کے پاس علم غیب میں، آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کو۔ اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد کے ایسے الفاظ عطا کریں گے جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کا علم بھی بڑا وسیع ہے، اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ہمارے پاس جو ہے نا وہ تو سمندر کے مقابلے میں قطرے کے برابر میں ساری مخلوق کا، تو اس قطرے میں سے ہمارا حصہ کیا ہوگا؟ کیا تکبر کرنا پھر کس علم پر؟ اور ویسے بھی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا جو بھی زمین میں، سارے کا سارا، یعنی ساری مخلوق۔ اور پھر یہ ہے کہ استعاذہ جو ہے پیچھے اس کی وضاحت میں کر چکی ہوں، جی، یعنی اعوذ جو ہے اس سے یعنی اللہ کی ہر شر سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت طلب کرنا، پناہ لینا۔ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک پناہ لینے والا، اور ایک جس کے ہاں پناہ لی جائے، اور ایک جس سے پناہ لی جائے۔ ایک ہے کسی چیز سے، اور ایک ہے کسی چیز کی، اور ایک ہے لینے والا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو شر ہوتا ہے نا، من شر ما خلق، تو شر جو ہوتا ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ یا تو وہ گناہ ہوتا ہے جو انسان کرتا ہے، وہ اس کے لیے شر ہوتے ہیں، اس کی سزا، اس کا تعلق خود انسان سے ہوتا ہے، یا کسی دوسری چیز سے اس کو شر پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگتا رہے، اور ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے، جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کو ہم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ تو گویا اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، اللہ العظیم سے بڑی کوئی چیز نہیں، وبکلمات اللہ التامات، میں دوبارہ خلاصہ کر رہی ہوں اس کا دعا کا نا سامنے رکھ، اور اس کے تمام کلمات کا واسطہ دے کر، یہ معمولی دعا نہیں ہے، سارے ہی کلمات، التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، جس سے کوئی نیک اور بد آگے نکل ہی نہیں سکتا، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، سبقت لے جا ہی نہیں سکتا۔ کس سے نہیں سبقت لے جا سکتا؟ ہاں؟ کس سے سبقت نہیں لے جا سکتا؟ یہی مجھے لگ رہا تھا آپ کی شکلوں سے کہ آپ بات نہیں سمجھ رہے، یا میرے سمجھانے میں فرق ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں
وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ، ٹیکسٹ کو دیکھیے، وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ، ہننا کس کی طرف جا رہا ہے؟ کلمات کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کلمات کے آگے تو کوئی کلمات ہے ہی نہیں. اچھا جادو کس طرح کیا جاتا ہے؟ اس میں بھی تو کچھ کلمات ہی پڑھے جاتے ہیں نا، کوئی منتر، کوئی ورد، کوئی چیز. اسی طرح کسی بھی طرح کا کوئی کلام جو ہوتا ہے، یعنی اللہ کے کلمات کے آگے تو کسی کا کلام ہے ہی نہیں، نہ کسی نیک کا نہ کسی فاجر کا. ٹھیک ہے؟ یعنی ایک نیک انسان، ایک عالم انسان جتنے بھی اذکار جانتا ہے، جتنی بھی باتیں جانتا ہے، جتنی بھی باتیں کرتا ہے، بڑے بڑے سپیکرز، بڑے بڑے اوریٹرز جو جو باتیں کرتے ہیں، ان کا کلام اور اللہ کا کلام کوئی ہے مقابلہ؟ اور فاجر اسی طرح، فاجر بھی بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بعض بیان سحر ہوتے ہیں، جادو اثر رکھتے ہیں بعض بیان. تو انسان ان سے مسحور ہو جاتا ہے، ان سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی شعر سنا ہو، کوئی گانا سنا ہو؟ اب اس سے یہ مطلب مت نکالے کہ میں آپ کو گانے سننے کے لیے کہہ رہی ہوں، لیکن بچا ہوا تو کوئی بھی نہیں نا، یعنی خود اپنے اختیار سے اب زبردستی منڈ دیا گیا آپ پر. تو آپ دیکھیں گے کہ بعض کلام ایسا ہوتا ہے کہ جس کو آپ سنتے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک مشہور سا کوئی ہے نغمہ اسی طرح کا، جس میں وہ لڑکی کی جب رخصتی ہوتی ہے تو چڑیاں دا چمبا، پتہ نہیں ایسے ہی کچھ ہے، مجھے یاد نہیں. تو اس میں آپ سنیں تو آپ لازماً روئیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہر عورت رو سکتی ہے اس پہ. تو بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اثر کرنے والے کلمات بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے اللہ کے کلام کے آگے. اچھا لوگوں کو جب کہا جاتا ہے نا کہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے یہ پڑھو، یا یہ شفا کی دعائیں پڑھو، یا فلاں ذکر کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ پڑھ لی ہے، فائدہ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ ان کی عظمت کا احساس ہی کوئی نہیں، ان کو محسوس کر کے نہیں پڑھا، ان کو شعور کے ساتھ ہی نہیں پڑھا، تو پھر اثر کیا ہونا ہے؟ اور اگر یہ یقین کر کے پڑھیں کہ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا، ہمیں کہا گیا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، کیا کرو؟ ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو. اچھا تو ہم کبھی نہ کبھی کوئی نام پکڑ لیتے ہیں، کبھی کوئی ایسے ہی ہے، پیزڈ ہوتا ہے نا ہمارا. کبھی کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک، سے تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں یا ذی الجلال والاکرام، کبھی کوئی نام کبھی کوئی نام، کبھی کہتے ہیں یا شافی یا کافی وغیرہ جو. اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، یہ ہم جو کرتے ہیں اس کے مقابلے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ سارے کے سارے، تمام کے تمام اسماء اللہ الحسنى کلھا، کل کے کل نام، ان سب کا واسطہ دے کے، ان سب کے ذریعے. اگر ہم یا اللہ کہتے ہیں تو ایک لفظ کہتے ہیں، یا رب کہتے ہیں تو ایک لفظ کہتے ہیں، چاہے اس کے اندر کئی معنی. لیکن جب ہم کہتے ہیں سارے ہی نام، پھر کیا بچا پیچھے؟ کیا معمولی کلام ہے یہ؟ کتنا پاورفل کلام ہے یہ کہ جس کے ذریعے انسان دعا مانگے. کیونکہ ہم رٹا رٹائے جملے آگے چلے جاتے ہیں نا. اچھا ما علمت منہا وما لم اعلم، کچھ تو میں جانتا ہوں اور کچھ تو میں جانتا ہی نہیں. ان ساری چیزوں کے ذریعے کس سے پناہ مانگنا ہوں، کس سے بھاگنا ہوں؟ میں نے بتایا نا 3 چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک جس کی پناہ لی جائے، اور دوسرے جس سے پناہ لی. تو یہاں من شر ما خلق و برأ و ذرا، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا اور پھیلایا.
قرآن مجید میں ذرا کا لفظ بھی آتا ہے نا، انشاءکم، وہ آتا ہے نا اس میں سورۃ ملک میں میرا خیال آتا ہے ذرا کا لفظ. کیا ہے وہ آیت؟ هو الذی وهو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، اور خلق هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اور اچھا، اور برا کا لفظ جو ہے اور ذرا کا لفظ یعنی ایک حالت کے بعد دوسری حالت اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی ہاں، برا بھی پیدا ہوتا ہے، پیدا کرنا ہوتا ہے، اور ذرا بھی پیدا کر کے پھیلا دینا. بار البار، بالکل اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا، فتوبو الی بارئکم، یہ وہی ہے. تو بارئ لفظ جو ہے البرأ اور الزرع، ایک حالت کے بعد دوسری حالت اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل. زرع یہ جو ہے نا ذریت سے، ٹھیک ہے. لیکن خلق میں یہ لازم نہیں ہوتا کہ اس میں مختلف مراحل اور نسلیں آئیں گی کہ نہیں. یہ سمجھیے اس کلام کو، یہ نہیں کہا من شر ما خلق، وہ بھی آتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا من شر ما زرع برأ و زرع، ٹھیک ہے. تو فرق کیا ہے؟ اس میں بھی پیدا کرنا ہے، اس میں بھی. تو برا اور ذرا میں ہے کہ ایک نسل کے بعد دوسری، اور اس کے یعنی سارے ہی آگے بیچ میں. کتنی بڑی دعا ہے یہ، سوچتے ہی نہیں. ہمیں یہ دعائیں ہمیں نہیں مانگنی آتی، اور ان کی قدر بھی کوئی نہیں. ہمیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، بس ایسے رٹ کے پڑھ لیتے ہیں. یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لیکن جب آپ کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں نا، اور پھر آپ ریئل لائف میں کچھ سٹوری سنتے ہیں تو آپ ریلیٹ ضرور کر سکتے ہیں. مثلا آپ کو پتہ ہے کہ بعض جنات نسل نہ در نسل جو ہیں وہ لوگوں کے نسلوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جی ہاں، جنات چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسلط کر دیتے ہیں. جو پیچھے وہ نہیں آتا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی، یہ تو شیطان کے بارے میں آتا ہے نا. اور کون سی جگہ ہے؟ بہرحال اس میں یہ ہے کہ جنات کی بھی نظر ہوتی ہے، جن بھی نظر لگاتے ہیں. نظر صرف انسان نہیں لگاتے، جنات بھی لگاتے ہیں. اور پھر بعض اوقات وہ اب میں کہانیاں نہیں آپ کو سنا سکتی کیونکہ پھر وہ ایک سکینڈ. میرے والد جب دین کا علم پڑھ رہے تھے نا، تو آخری جب دن تھا نا ان کا، تو ان کے کمرے کی لائٹ آف ہو گئی خود سے ہی. تو انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا نا. تو پتہ چلا، اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں لفظ کہ میں کوئی غلط بیانی کروں، پتہ چلا کہ ان کے ساتھ یعنی اس بیچ میں ایک جن بھی ساتھ پڑھ رہا تھا، اور وہ سارا وقت ساتھ تھا، پڑھتا رہا سارا علم حاصل. کیونکہ ان پر بھی یہی شریعت ہے نا، ان کے لیے بھی یہی دین ہے، یہی قرآن ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے، اور ان کا بھی حساب کتاب ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ٹھیک، اچھا تو وہ چلا گیا. اچھا اس کے بعد میرے والد کو جب وہ گیا نا، وہ جا کے تو پتہ نہیں کچھ لکھ کے چھوڑ گیا یا کیا ہوا. بہرحال یہ پتہ چلا کہ وہ کوئی جن تھا جو ساتھ پڑھ رہا تھا، اور آخری دن وہ اس طرح خدا حافظ کہہ کے گیا. اچھا اس کے بعد ان کو دلچسپی ہوئی کہ یہ کیا عالم ہے، کیا مخلوق ہے، تو انہوں نے اس میں مزید علم حاصل کرنا شروع کیا. تو پھر انہوں نے کوئی کلام پڑھا یا کوئی چلا کیا یا کیا کیا، لیکن بہرحال ان کو اللہ نے ایسی علم دیا کہ وہ جن نکال سکتے تھے. یعنی کسی کو پوزیشن ہوتی تھی تو وہ بات کر سکتے تھے. کوئی کلام لکھ کے نا تو کان میں تیل ڈالتے تھے تو وہ بول پڑتا تھا. یہ میری آنکھوں دیکھے واقعات ہیں سامنے. تو پھر وہ اس میں وہ بتاتے بھی ہیں، کبھی سچ بولتے ہیں کبھی جھوٹ بولتے ہیں جو جنات ہوتے ہیں. تو بہرحال ان میں سے ایسے ہی کسی انٹریکشن میں ایک جن جو تھا وہ پھر دوست بھی کوئی بن گئے. تو
ایک جن فوت ہو گیا تو میرے والد نے مرثیہ لکھا اس کے لیے. جی ہاں. اس سے پھر وہ بہت ان کی جو تھی وہ ایک فرینڈ شپ سی ہو گئی. ٹھیک. لیکن کبھی کوئی کام نہیں لیا تھا، نہ ہی کوئی غیب کا علم معلوم کیا، کچھ بھی نہیں. ٹھیک. تو وہ کچھ چیزیں اس طرح کی شیئر کیا کرتے تھے کہ یعنی ان کے آگے جو بچے ہوتے تھے پھر وہ ٹھیک. لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے مکمل چھوڑ دیا سب کچھ، بالکل بائک آؤٹ کر دیا. میں نے دیکھا. جی انسانی شکل میں دیکھا. جی. تو کوئی ایسی ڈرنے کی بات نہیں، انسان ہے وہ بھی مخلوق ہے اللہ کی جیسے اور مخلوق ہوتی. ٹھیک. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا میں تو صحیح سلامت ہی دیکھا. اللہ اکبر.